الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ میں نے پچھلی بار جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے یہ چیز بتا دی تھی کہ قربانی ہم کیوں دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی۔ تو چونکہ اب ایام قربانی آنے والے ہیں، کچھ ہی وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا میں کچھ اور مزید معلومات اور کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں اور کون سے ہیں۔ قربانی کے ایام 3 ہیں: 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اب اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آتی ہے کہ کون سا دن قربانی کے لیے افضل ہے۔ قربانی کے دن سب سے افضل جو دن ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، پہلا دن قربانی کا، یعنی کہ 10 ذی الحجہ۔ اب اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہاں، رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، البتہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ روشنی کا اچھا انتظامات ہونے چاہیے، روشنی ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ ذبیحہ اچھے طریقے سے ہو سکے، اس میں کوئی پریشانی اور دقت والا معاملہ نہ بنے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کا وجوب کی شرطیں کیا ہیں، کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہوتی ہے آزاد کے اوپر، یعنی وہ غلام نہ ہو، آزاد کے اوپر، آزاد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، اور ایام قربانی کے اندر وہ مقیم ہو۔ ایام قربانی کے اندر مقیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی سفر میں ہو، گھر سے دور ہو، یعنی کہ شہری سفر ہو اور سفر کے اندر ہو، اور وہ کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا ہو جو اس کا وطن اصلی نہ ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا نہ ہو، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ ایک تو مسلمان ہونا، دوسری بات یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایام قربانی کے اندر مقیم ہو، یعنی کہ جہاں پہ وہ رہتا ہے وطن اصلی کے اندر، وہاں پر وہ موجود ہو۔ اب رہی بات یہ کہ آزاد مسلمان ہونا، ایام قربانی کے اندر مقیم ہونا۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ مالدار شخص ایام قربانی سے قبل فقیر ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو مالدار ہے، اب ایام قربانی آ چکے ہیں، جیسے 10 ذی الحجہ شروع ہوا، تو اب یہ آدمی فقیر ہو گیا، یعنی کہ اس کا مال ختم ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس کو قربانی دینی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہے کہ جو فقیر تھا، یعنی جس کے پاس مال نہیں تھا، تو اب جیسے ہی ایام قربانی شروع ہوئے، تو ایام قربانی شروع ہوتے ہی اس کے اوپر قربانی جو ہے یہ واجب ہو جائے گی۔ ایک تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو فقیر تھا، اس نے کوئی قربانی لی ہوئی تھی، اس نے وہ جانور متعین کر دیا تھا، حالانکہ اس کے اوپر قربانی واجب تو نہیں تھی، مگر اس نے قربانی لائی تھی، قربانی کا جانور لایا تھا، وہ جانور متعین ہو گیا۔ اب یہ ایام قربانی کے اندر مالدار ہو جاتا ہے، اب ایک قربانی تو اس کے مال کے اندر اس کو واجب ہو جاتی ہے، اور دوسری قربانی کا جو جانور اس نے لایا تھا وہ متعینہ جانور، وہ بھی یہ کرے گا۔ اب ایک بات اور خاص خیال رکھنی ہے کہ بھائی کوئی مالدار آدمی ہے تو وہ کوئی سال کے شروع میں کسی جانور کو اس نے پال کے رکھا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو جو قربانی کے اندر جس کا وجوب ہو، جو قربانی کے اندر جائز ہو، جیسے بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ، گائے اور بیل، اور ایسے ہی اونٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو یہ چیز یہ لائی اس نے، اب سال کا شروع ہے، ابھی سال ہے قربانی میں، تو اب ایام قربانی میں اس کو وہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ اس کے برعکس جس کے اوپر قربانی کا وجوب نہیں ہے، کوئی فقیر آدمی ہے، یہ کوئی جانور لاتا ہے، تو یہ جانور اگر ایک دن بھی پہلے لائے گا تو یہ جانور متعینہ جانور ہے، یہ جانور اب ایام قربانی میں بدل نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ان کا ایک مسئلہ اور ہے، اگر مالدار آدمی جو ہے، مالدار آدمی کی قربانی کا جانور جو ہے یہ گم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو مالدار آدمی کو دوسرا جانور لانا ہے اور قربانی کرنی ہے، یاد رکھنا مسئلہ یہ ہے۔ اب اس کے برعکس جو فقیر آدمی ہے، اب یہ کوئی جانور لاتا ہے تو اس کا جانور مر جاتا ہے یا گم جاتا ہے، تو اب اس نے اور قربانی نہیں کرنی ہے، اس کی طرف سے وہ جو اس نے وجوب کیا تھا، جس کو تو واجب کیا تھا، اب وہ اس نے جو مر گیا یا گم ہو گیا تو اس کی طرف سے ادا ہوگی۔ اب ایک مسئلہ اور ہے
اب یہی فقیر آدمی ہے، اگر یہ کوئی اور جانور لے آتا ہے، دوسرا جانور لے آتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، تو اب اس نے جو دوسرا جانور لایا ہے تو اب یہ اس کی قربانی بھی کرنی ہے۔ اب اگر وہ جو گم ہوا تھا وہ مل گیا، تو اب یہ جو گم شدہ جانور ہے اس کو مل جاتا ہے، تو اب یہ دونوں کی قربانی کرے گا، چاہے یہ ایام قربانی کے ہوں یا نہ ہو، اب بعد میں ملا ہو تو اس نے دوسرے کو بھی ذبح کرنا ہے اور اس کو بھی بانٹ دینا ہے۔ تو اب یہ جو مالدار ہے، مالدار کا جانور دوبارہ مل جائے تو مالدار کے مال کے اندر قربانی ہوتی ہے، جانور کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے جانور کے اندر قربانی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جانور متعین کیا ہوتا ہے۔ اس لیے مالدار آدمی جو ہے اس کو دوسرا جانور مل جائے تو اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری بات یہ ہے، ایک مسئلہ اور ہے کہ غنی کے جانور کے بچے کا حکم۔ کوئی غنی مالدار آدمی ہے، اس کا جو جانور تھا مادہ جانور، اس نے بچہ دے دیا، تو اب یہ اس کے بچے کی قربانی نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس جو فقیر آدمی ہے، اس کے جانور نے قربانی کے ایام میں وہاں پہ کوئی بچہ دے دیا، تو اب یہ اس بچے کو بھی صدقہ کرے گا، اس کو بھی یہ ذبح کر کے بانٹ دے گا۔ تو یہ تو کچھ تھے ایسے چند مسائل، تو میں نے سوچا میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کر دوں، تو انشاءاللہ الرحمن آئندہ آنے والے دنوں میں باقی جو مسائل اس کے بچ چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل